بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام مدنی نے نظام الملک کے خلاف حسن بن صبا کی باتیں اپنے دل میں اتار لیں اور اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے بچپن کے ہمجولی ہوں۔ حسن بن صبا نے تو اس پر طلسماتی اثر پیدا کر دیا تھا۔ بے تکلفی یہاں تک بڑھی کہ احتشام مدنی نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میری ایک درخواست پر غور کرو گے حسن؟ احتشام نے پوچھا۔ دوستوں میں یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے احتشام، حسن بن صبا نے کہا۔ درخواست نہ کہو، بات کرو اور مجھ پر اپنا حق سمجھ کر بات کرو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کر لوں؟ احتشام نے پوچھا۔ میرے سامنے مسئلہ اور ہے، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ سوال یہ نہیں کہ میں پسند کروں گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ فاطمہ پسند کرے گی یا نہیں۔ تمہیں شاید میری یہ بات عجیب لگے کہ میں نے یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے احتشام، اس بہن سے مجھے بہت ہی پیار ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی پہلی شادی میری پسند پر ہوئی، لیکن وہ آدمی ٹھیک نہ نکلا۔ فاطمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اسے شاید اسی کی بد دعا لگی کہ وہ 1 ہی سال بعد مر گیا۔ پھر شادی سے یہ ایسی متنفر ہوئی کہ شادی کا نام نہیں سننا چاہتی۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے سارا آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا؟ احتشام مدنی نے کہا۔ میرے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا۔ فاطمہ سے کہوں گا کہ تمہیں پسند کر لے، میں اسے تمہارے ساتھ ملنے سے روکوں گا نہیں۔ تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ احتشام مدنی نے پوچھا۔ ہاں احتشام، حسن نے کہا، ہم دشمنوں کی طرح ملے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تم بھائیوں کی طرح جا رہے ہو۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ کے لیے بھائی بن جائیں، احتشام مدنی نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا میرے بھائی، حسن نے کہا، میں فاطمہ کو منا لوں گا۔ احتشام مدنی حسن بن صبا کے گھر سے نکل گیا تو لڑکی ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ شکار مار لیا یا نہیں؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جال میں تم جیسا دانہ پھینکا جائے تو شکار کیوں نہیں پھنسے گا؟ حسن بن صبا نے بازو پھیلا کر فاتحانہ لہجے میں کہا۔ لڑکی لپک کر اس کے بازوؤں میں چلی گئی اور حسن بن صبا نے اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی نے کہا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ تم اب فاطمہ ہو، حسن نے کہا، اپنا اصل نام بھول جاؤ۔ یہ شخص تمہارے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہے، تم اسے ملتی رہنا اور اس کے لیے بڑا ہی حسین سراب بنی رہنا۔ تم یہ کہتے رہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن میں شادی کا نام سنتی ہوں تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر پیار کا ایسا نشہ طاری کیے رکھنا کہ یہ مدہوش رہے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سے ملاقات کے وقت تم نے اپنے کپڑوں اور بالوں پر کون سی خوشبو لگانی ہے۔ اسے پیار دو، اس کا پیار لو اور اپنے جسم کو اس سے بچائے رکھو۔ کیا مجھے یہ باتیں بتانا ضروری ہے؟ لڑکی نے کہا۔ 12 سال کی عمر سے میں آپ لوگوں سے جو تربیت لے رہی ہوں، یہ میری روح میں شامل ہو گئی ہے، یہ میرا عقیدہ بن گئی ہے۔ میں تمہیں اس روز خراج تحسین پیش کروں گا جس روز میں اس سلطنت کا وزیر اعظم بن جاؤں گا، حسن نے کہا۔ تمہیں ایک خاص سبق دیا جاتا رہا ہے، یہ نہ بھولنا۔ میں تمہیں پھر بتا دیتا ہوں، تمہارے جذبات بھی ہیں اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک ہوبرو اور دلکش جسم والے شہزادے اور امیر زادے موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہوگا آقا، لڑکی نے کہا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کی سزا سے تم واقف ہو، حسن بن صبا نے کہا۔ سزائے موت۔ یہ موت اتنی سہل نہیں ہوگی کہ سر تن سے جدا کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ اس تک نوبت نہیں پہنچے گی آقا، لڑکی نے کہا۔ دوسرے ہی دن احتشام مدنی سلطان ملک شاہ کے پاس بیٹھا کاروبار سلطنت کی باتیں کر رہا تھا۔ سلطان معظم، احتشام نے پوچھا، اس نئے معتمد خاص حسن بن صبا کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جو رائے تمہاری ہوگی وہی میری ہوگی، سلطان نے کہا۔ میں اپنے اتنے سارے کارندوں اور امراء کے متعلق الگ الگ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے خواجہ حسن توسی یعنی نظام الملک نے کہا کہ حسن بن صبا اس کا مدرسے کے زمانے کا دوست ہے، علم و فضل سے مالا مال، باریک بین، دور اندیش اور دیانت دار ہے، تو میں نے حسن توسی کی رائے کو مستند مانا۔ مجھے اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے، اسی لیے میں نے اسے نظام الملک کا خطاب دیا ہے۔ تم میرے مشیر خاص ہو اور میں تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ تم کسی کے متعلق جو رائے دو گے میں اسے صحیح مانوں گا، لیکن تم میری رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے حسن بن صبا میں کوئی ایسا وصف نظر آیا ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں، احتشام نے کہا۔ آپ نے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کو نظام الملک کا خطاب تو دے دیا ہے، لیکن میں جو وصف حسن بن صبا میں دیکھ رہا ہوں وہ نظام الملک میں بھی نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ صاف بات نہیں کرنا چاہو گے؟ سلطان نے کہا۔ تم حسن بن صبا کے متعلق میری ذاتی رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے،
احتشام مدنی نے کہا، مجھے آپ نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس اعزاز کے قابل ہوں۔ میں آپ کا نمک اس طرح حلال کر سکتا ہوں کہ جو اچھی یا بری چیز دیکھوں وہ آپ کو بھی دکھاؤں، اور جو اچھی یا بری بات سنوں وہ آپ کو بھی دکھاؤں۔ آپ کسی وقت حسن بن صبا کو شرف باریابی بخشیں اور اس کی عقل و دانش کا امتحان لیں۔ اسے ابھی میرے پاس بھیجو، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن بن صبا سلطان ملک شاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس کی فہم و فراست کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حسن، سلطان نے پوچھا، کوئی بادشاہ اپنی تمام تر رعایا کو کس طرح خوش اور راضی رکھ سکتا ہے؟ اپنے دل کو ناراض کر کے، حسن نے جواب دیا۔ اس کی تشریح کرو، سلطان نے کہا۔ بادشاہ اپنے دل سے شاہانہ خواہشات نکال دے، حسن نے کہا۔ ہر بادشاہ عیش و عشرت کا دل دادا ہوتا ہے، خزانہ اپنے اوپر لٹاتا ہے، رعایا کے محصولات میں اضافہ کر کے اپنا خزانہ بھرتا ہے اور رعایا کے خون پسینے کی کمائی پر فرعون بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو ایک عام انسان کا دل سمجھے تو عقل اسے اس راستے پر ڈال دے گی جس راستے کے دونوں طرف رعایا اس کے دیدار کو کھڑی ہوگی۔ تم ہمارے معتمد خاص ہو، سلطان نے کہا۔ کیا تم بتا سکتے ہو ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو ہماری سلطنت پر کسی بھی روز حملہ کر سکتا ہے؟ آپ کے دربار کے خوشامدی، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ سلطان یہ سن کر چونک پڑا۔ میں دوسرے دشمن کی بات کر رہا ہوں، سلطان نے کہا۔ کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسری قوم۔ سلطان علی مقام حسن بن صبا نے کہا، جنگل میں یا کہیں اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ اسے مار سکتے ہیں یا بھگا سکتے ہیں، لیکن جو سانپ آپ کی آستین میں پل رہا ہو اس کے ڈنک سے آپ نہیں بچ سکتے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ کیا تم نے ہمارے کاروبار سلطنت میں کوئی خطرناک کمزوری یا خامی دیکھی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان علی مقام، حسن بن صبا نے کہا، یہاں میں نے جو سب سے بڑی خامی دیکھی ہے وہ ہے اپنے وزیر اور دیگر اہلکاروں پر اندھا اعتماد۔ کیا تم ہمارے وزیر اعظم میں کوئی خامی دیکھ رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان علی مقام حسن بن صبا نے کہا، اگر میں وزیر اعظم یا کسی مشیر یا کسی اور حاکم کی خامیاں بیان کرنے لگوں تو یہ غیبت ہوگی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بادشاہوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ میں اس وقت کوئی خامی بتاؤں گا جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا اور جو آپ کو صاف نظر آئے گا۔ سلطان ملک شاہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس کی عقل میں باریک بینی اور دور اندیشی ہے بھی یا نہیں۔ کاروبار سلطنت سے ہٹ کر ایک بات پوچھتا ہوں، سلطان نے پوچھا، کیا تم نے کبھی شیر یا چیتے وغیرہ کا شکار کھیلا ہے؟ نہیں سلطان علی مقام، حسن بن صبا نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ان درندوں سے ڈرتے ہو، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان درندوں سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں سلطان محترم، حسن بن صبا نے جواب دیا، درندوں سے کسی کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں صرف ایک درندے سے ڈرتا ہوں اور آپ کے دل میں بھی اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا درندہ ہے؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ دیمک، حسن بن صبا نے جواب دیا۔ سلطان ملک شاہ ہنس پڑا اور کہا، مجھے تمہارا یہ وصف اچھا لگا ہے، میں نے پہلی بار کسی کو دیمک کو درندہ کہتے سنا ہے۔ نہیں سلطان معظم، حسن بن صبا نے کہا، میں اس وقت ہر بات پوری سنجیدگی سے کر رہا ہوں، یہ موقع ہنسی مذاق کا نہیں۔ درندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس پر تیر چلاتے ہیں یا اس سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیتے ہیں یا پھر درختوں پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن دیمک وہ درندہ ہے جو سامنے نہیں آتا۔ آپ اس پر تیر نہیں چلا سکتے، نہ آپ درخت پر چڑھ جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب دیمک اندر ہی اندر کھا کر سب کچھ کھوکھلا اور بے جان کر چکی ہوتی ہے۔ دیمک بادشاہ کے تختوں کو لگ جائے تو بادشاہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب تخت بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ڈرو درباری خوشامدی سے، آستین کے سانپ سے اور ان کارندوں اور درباریوں سے جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سلطنت کو کھا رہے ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم نے تمہاری یہ باتیں سن کر کیا رائے قائم کی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ رائے اچھی نہیں ہو سکتی، حسن بن صبا نے کہا، کیونکہ میں نے خوشامد نہیں کی بلکہ خوشامد کے خلاف بات کی ہے۔ نہیں حسن، سلطان نے کہا، تمہاری یہ باتیں سن کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم صاف گو اور صداقت پسند ہو، تم جا سکتے ہو۔ سلطان ملک شاہ حسن بن صبا کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچ میں گم رہا۔ اس کے ذہن میں حسن بن صبا کی باتیں گونج رہی تھی۔ یہ باتیں بے مقصد اور بے معنی نہیں تھی۔ اس نے احتشام مدنی کو بلایا۔ احتشام، سلطان نے کہا، میرا یہ معتمد خاص مجھ پر بڑا اچھا تاثر چھوڑ گیا ہے، یہ عمر کے لحاظ سے زیادہ جہاں دیدہ اور عالم لگتا ہے۔ احتشام مدنی جیسے اسی انتظار میں تھا کہ سلطان حسن بن صبا کے متعلق یہ رائے دے۔ سلطان کی اتنی اچھی رائے سن کر
احتشام مدنی نے حسن بن صبا کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور دبی زبان میں نظام الملک کے خلاف بھی ایک دو باتیں کہہ دی۔ احتشام مدنی نے حسن بن صبا سے جو قیمت وصول کرنی تھی وہ تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن یہ قیمت اس نے اپنی کوشش سے حاصل کرنی تھی۔ اس شام کا دھندلکا جب تاریک ہو گیا تو احتشام مدنی فاطمہ کے ساتھ باغ کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھا تھا جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جسم تو دو تھے لیکن اس طرح باہم پیوست ہو گئے تھے کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ کل رات تو تم نے مجھے مروا ہی دیا تھا فاطمہ، احتشام نے کہا۔ تم نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ تم مجھے جانتی پہچانتی ہی نہیں۔ تو میں اور کیا کرتی؟ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ آپ کو میں نے خود بلایا تھا تو میرا بھائی میری گردن کاٹ دیتا۔ آپ مرد ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ میرے بھائی کو ٹھنڈا کر لیں گے اور وہ آپ نے کر لیا۔ میں تو اس سے بھی زیادہ اکھڑ اور جابر آدمیوں کو ٹھنڈا کر لیا کرتا ہوں، احتشام مدنی نے کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ اب تم مجھے کبھی بھی نہیں ملو گی۔ یہ وہم دل سے نکال دیں، فاطمہ نے کہا۔ میں نے آپ سے محبت کی ہے اور یہ محبت وقتی اور جسمانی نہیں۔ محبت میری بھی وقتی نہیں، احتشام نے کہا۔ میں تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بناؤں گا، کہو گی تو اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دوں گا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں دو عورتوں کو کیوں اجاڑوں؟ اس زمانے کے مسلمان معاشرے میں ایک آدمی چار نہیں تو دو دو یا تین تین بیویاں ضرور رکھتا تھا۔ اس وقت تک سوکھنوں کی رفاقت کا تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔ عرب کی چار دیواری کی دنیا میں تو یہ دستور بھی چلتا تھا کہ کوئی بیوی اپنی خوبصورت سہیلی اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کرتی تھی اور خاوند اس کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ سلجوکیوں کے یہاں یہ رواج ذرا مختلف تھا، لیکن احتشام نسلاً عربی تھا۔ میرے بھائی حسن نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں شادی کے نام سے بھی بھاگتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ہاں فاطمہ، احتشام نے کہا، حسن نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں خود تمہیں شادی کے لیے تیار کروں۔ دیکھو فاطمہ، تمام آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تمہارا پہلا خاوند ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کا تو دماغی توازن بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، جو تم جیسے پھول کی قدر نہ کر سکا۔ میں تو حیران ہوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ بیٹھی ہوئی بھی نہیں بلکہ آپ کے بازوؤں میں ہوں۔ حیران اس لیے ہوں کہ مجھے مرد کے تصور سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھے بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف آپ کی شادی کی پیشکش ہے جو میں قبول کرنے سے ڈرتی ہوں، دوسری طرف آپ کی محبت ہے جس سے میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے پہلے خاوند جیسا آدمی نہیں، احتشام نے کہا۔ میں اپنی محبت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔ مجھے سوچنے کا موقع دیں، فاطمہ نے کہا۔ میں عجیب سی حالت میں پڑی ہوئی ہوں۔ میرے بھائی کو میرا خیال پریشان رکھتا ہے اور میں اپنے اس بھائی کے متعلق سوچتی رہتی ہوں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، احتشام نے کہا، بھائی کے متعلق تم کیا سوچتی ہو؟ میرا بھائی بہت ہی قابل اور عالم فاضل ہے، فاطمہ نے کہا۔ یہ جتنا قابل ہے اتنا ہی سادہ آدمی ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک میرے بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے بھائی سے مشورہ لے کر سلطان کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے جیسے یہ مشورے اس کے اپنے دماغ سے نکلے ہیں۔ میں سلطان کو یہ بات بتا نہیں سکتی، لیکن سلطان کو اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلطنت کا وزیر اعظم میرا بھائی ہو تو آپ اس سلطنت میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے فاطمہ، احتشام نے کہا۔ حسن نے مجھے نظام الملک کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں۔ میں نے آج ہی سلطان کے ساتھ بات کی ہے۔ معلوم نہیں حسن نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں۔ سلطان نے حسن کو بلایا تھا اور ان کے درمیان خاصی دیر بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ نے مجھے بلایا اور اس نے صاف لفظوں میں بتایا کہ وہ حسن سے بہت متاثر ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا اور میں نے سلطان کے آگے حسن بن صبا کو اتنا چڑھایا کہ انتظامی قابلیت اور عقل و دانش کے لحاظ سے اسے آسمان تک پہنچا دیا۔ کیا میں دل کی بات صاف صاف نہ کہہ دوں؟ فاطمہ نے کہا۔ کیوں نہیں؟ احتشام نے اسے اپنے اور زیادہ قریب کرتے ہوئے کہا۔ دل کی بات صاف لفظوں میں کہہ دو گی تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی صورت پیدا کریں کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک کی جگہ میرے بھائی کو وزیر اعظم مقرر کر دے، فاطمہ نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اسی روز آپ کو اپنا خاوند تسلیم کر لوں گی۔ ایسا ہو کر رہے گا، احتشام نے کہا، لیکن کچھ وقت چاہیے۔ کسی کے دماغ کو ایک دو دنوں میں بدلا نہیں جا سکتا۔ پھر بھی میں سلطان کو نظام الملک کے خلاف کر دوں گا۔ کیا احتشام مدنی، جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی اور جو ایک اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا مشیر خاص تھا، اتنا سیدھا اور کم فہم تھا
کہ ایک جوان سال لڑکی کے ہاتھوں الو بن گیا تھا؟ نہیں، وہ نہ سیدھا تھا نہ ہی کم فہم، وہ ذہنی طور پر بالغ آدمی تھا، سلطنت کے انتظامی امور کا خصوصی تجربہ رکھتا تھا، فن حرب و ضرب کی بھی سوجھ بوجھ تھی، لیکن وہ انسان تھا، مرد تھا، اور ہر مرد کی طرح عورت اس کی فطری کمزوری تھی۔ فاطمہ کوئی عام سی عورت نہیں بلکہ حسین و جمیل لڑکی تھی۔ آپ نے حسن کے استعمال کی اسے بڑی اچھی طرح تربیت دی گئی تھی۔ اسے بڑی ہی خراٹ اور عمر رسیدہ عورتوں نے عملاً بتایا تھا کہ آدمی پر کس طرح حسن کا طلسم طاری کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جس میں مرد دو دو تین تین اور چار چار بیویوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، احتشام کا ایک حسین لڑکی کے نشے میں مبتلا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا حسن اور اس کے خصوصی انداز تھے جنہوں نے احتشام کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، دوسرا وہ خوشبو تھی جو حسن بن صبا نے اس لڑکی کو اپنے کپڑوں اور بالوں پر لگانے کے لیے دی تھی۔ اس خوشبو نے احتشام مدنی کی سوچنے کی صلاحیت کو سلا دیا تھا۔ احتشام کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے گھر اپنی دو بیویوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس پر فاطمہ نشے کی طرح طاری تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن اسی طرح چلا کہ فاطمہ اور احتشام مدنی کی ملاقات اسی باغ میں اسی جگہ ہوتی۔ ہر ملاقات میں فاطمہ احتشام کی آغوش اور بازوؤں میں ہوتے ہوئے بھی اسے بہت ہی دور ہوتی۔ فاطمہ کی خوشبو احتشام کو مسحور کر لیتی اور وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو بلکہ نشے میں ہو۔ حسن بن صبا کی ہدایت کے مطابق فاطمہ احتشام کے لیے بڑا ہی حسین اور دلکش شراب بنی رہی۔ احتشام مدنی کو جب موقع ملتا سلطان کے پاس جا بیٹھتا اور نظام الملک کے خلاف ایک دو باتیں کر کے حسن بن صبا کی تعریف کر دیتا۔ اس دوران ایک روز حسن بن صبا کے پاس ہیلجان سے ایک آدمی آیا۔ وہ اس کے استاد احمد بن عطاش کا قاصد تھا۔ قلعہ دار احمد بن عطاش نے پوچھا ہے کہ یہاں کے کیا حالات ہیں؟ قاصد نے کہا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے جس کے لیے آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے؟ میں تحریری جواب نہیں دے سکتا، حسن بن صبا نے کہا۔ میرے مرشد احمد بن عطاش جانتے ہیں کہ ایسی باتیں تحریر میں نہیں لائی جا سکتی۔ انہیں میرا سلام کہنا، پھر کہنا کہ آپ کا یہ ناچیز شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوا، ہر مشکل سے بخیر و خوبی نکلا ہے، اور اسے پوری امید ہے کہ وہ یہ مہم بھی سر کر لے گا۔ انہیں بتانا کہ آپ نے جو چیز میرے ساتھ بھیجی ہے اس نے بڑی کامیابی سے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ میری بات سلطان تک پہنچ گئی ہے اور باقاعدگی سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اب میں عملی طور پر کچھ کروں گا۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں خلجان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں اتنی زیادہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے جتنی متوقع نہیں تھی، قاصد نے کہا۔ لوگ ابھی تک خدا کے ایلچی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا ایلچی لوگوں کو خدا کا پیغام اور اپنا دیدار دے کر واپس چلا گیا ہے اور کسی روز اچانک واپس آئے گا۔ احمد بن عطاش نے کسانوں کے محصولات اور مالیہ وغیرہ بہت کم کر دیا ہے جس سے لوگ بہت خوش ہیں۔ وہ احمد بن عطاش کو خدا کے ایلچی کا خاص مرید اور نمائندہ سمجھتے ہیں۔ وہ جدھر جاتا ہے لوگ اسے رکوع کی حالت میں جا کر سلام کرتے ہیں۔ میرے پیر استاد احمد بن عطاش خود دانش مند ہیں، حسن بن صبا نے کہا۔ پھر بھی انہیں میری طرف سے کہہ دینا کہ ابھی اسلام اور اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور یہ بھی کہنا کہ ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیں جو تنخواہ دار نہیں ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جائے گا۔ یہ کام شروع ہو چکا ہے، قاصد نے کہا۔ لوگوں میں گھوڑ سواری، تیغ زنی اور تیر اندازی کا شوق پیدا کیا جا رہا ہے۔ عنقریب مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ محترم قلعہ دار نے آخری بات یہ کہی ہے کہ آپ اگر یہاں کامیاب نہ ہو سکے اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو ہمیں اطلاع دینا، ہم نظام الملک کو قتل کروانے کا انتظام کر لیں گے یا اسے اغوا کر کے غائب کر دیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ وہ خود ہی کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں، حسن بن صبا نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ میں مطلوبہ کامیابی حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد حسن بن صبا نے قاصد کو رخصت کر دیا۔